الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أفي قلوبهم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں؟ ام یخافون، یا یہ اس بات سے ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے یا ان کے حق میں تجاوز اور زیادتی سے کام لیں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 50 ہے سورۃ النور کی۔ یہ آیت جو ہے یہ اس آیت کے بعد ترتیب میں ہے جس میں اللہ رب العزت نے منافقین کی اس صفت کا ذکر فرمایا۔ منافقین یا جن کے دلوں میں مرض ہے، یا وہ جو اعراض کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں کفر ہے، بطلان ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی اور اس سے ماقبل جو آیت ہے اس میں یہ ذکر تھا کہ جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اسی وقت اچانک یہ فوراً انکار کر دیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے، یعنی شریعت کے فیصلے کی طرف بلایا جائے ان کے معاملات میں، تو یہ فوراً اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اذا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اذا جو ہے مفاجأت کے لیے ہے، یعنی یہ فوراً انکار وہی کرتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں اور مجھے جس شے کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ حق ہے، اور اس کو تردد نہیں ہوتا۔ جو شخص فوراً قبول کر لیتا ہے وہ بھی متردد نہیں ہوتا کہ یہ حق ہے، اور جو فوراً انکار کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک خوف موجود ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں باطل پہ کھڑا ہوں، اور جس شے کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، جس شریعت کی طرف، وہ روشن ہے، وہ حق ہے، تو اس لیے فوراً انکار کر دیتا ہے، تردد نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ صریح حق ہے اور خالص حق ہے، اس میں میری ہوائے نفس کی اتباع اور اس کی موافقت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ سابقہ آیت میں یہی ذکر فرمایا تھا کہ اگر ان کو پھر معلوم ہو کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، یعنی قرآن کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اگر ان کو ایک ہی صورت میں یہ صرف مذعنین، جھکتے ہوئے آتے ہیں، جب ان کو یقین ہو کہ بات ہماری ہی مرضی کی ہوگی، اگر بات برابر ہو تب بھی یہ نہیں آتے، ان کو یقین ہو کہ بات ہماری ہی مرضی کی ہوگی، ہمارے ہی مقدمے کی موافقت ہوگی، تو اس کے بعد پھر یہ مذعنین، یہ جھکتے ہوئے چلے آتے ہیں، فوراً آ جاتے ہیں۔ اب ان کی جو کیفیت ہے، یہ جو ان کی حالت ہے، یہ تو ظاہری حالت ہے نا کہ جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے تو یہ ان کا طرز عمل ہے۔ ان کا جو طرز عمل جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے باطن میں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر ظاہر کی اصل باطن ہوتی ہے، ہر ظاہر کی اصل کیا ہے؟ ایک باطن ہے۔ تو باطن میں کیا چھپا ہوا ہے، ان کی نیتوں میں کیا چھپا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھیں کتنا عظیم احسان ہے، اس قرآن کا اعجاز دیکھیے، سبحان اللہ، کہ یہ نفسیات اور دلوں میں چھپے ہوئے بھید اور نیتوں کا فطور اور مرض ان کو کھول دیتا ہے اور بتاتا ہے، نشانیاں بتاتا ہے کہ اگر یہ عمل ہے تو اس کے پیچھے یہ دلوں کے اندر چھپا ہوا مرض ہے، اور یہ خالق کائنات کے سوا اور انسان کے خالق کے سوا، انسان کے رب کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ نہ بتاتے تو ہمیں قیامت تک معلوم نہ ہوتا کہ منافقین کی صفات کیا ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے ان کی صفات کیا ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ اور کہنے والے یہ کہتے رہتے کہ جی آپ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی کر لے تو بیچارہ تو بالکل ٹھیک ہے، صوفی آدمی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں باطن پر فیصلہ کرنے والے؟ یقیناً ہمیں اختیار نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی معیار بھی نہیں ہے، لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، جب وہ بتا دے کچھ علامات کہ اگر یہ علامت ہو تو باطن میں یہ مرض ہوتا ہے،
تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے باطن کی اصلاح سے عمل کرنا شروع کرنا چاہیے ان نشانیوں کی روشنی میں. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اربعۃ من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس میں 4 صفات ہوں، 4 خصلتیں پیدا ہو جائیں، وہ خالص منافق ہے، عملی منافق ہے. اور وہ آپ کو معلوم ہے، وعدہ خلافی ہے، اور اس طرح جھگڑے کے وقت میں جو ہے وہ گالی دینا ہے، زبان کا بگاڑ اور فساد، اس طرح کی دیگر علامات ہیں، امانت میں خیانت کرنا وغیرہ. اسی طرح سے دیکھیے یہاں پر اور سورہ توبہ میں اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے دلوں کے مرض کا ذکر فرمایا ہے کہ دلوں کا مرض ہے، اور پھر اس کی کچھ علامات بتائی ہیں کہ ظاہر میں یہ علامات ہوں تو باطن میں یہ علامات ہوتی ہے. اور سورہ توبہ تو سورہ جو ہے اس کا نام ہی فاضحہ پڑ گیا تھا صحابہ کرام کے ہاں، اس کا ایک نام کہ یہ سورت جو ہے یہ منافقین کے بھید کھولنے والی، ان کو رسوا کرنے والی ہے، کیونکہ وہ بار بار سورت میں یہ آتا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یہ لوگ بھی ہیں جو ایسے کرتے ہیں، یہ منافق ہوتے ہیں، وَمِنْهُمْ اس طریقے سے بار بار. اور منافق ڈرتے تھے، کامتے تھے. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. انہیں خوف ہی رہتا کہ ابھی سورت نازل ہوگی، ان کے دلوں کا بھید نکال کے باہر رکھ دے گی کہ یہ ہے ان کی اوقات. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن کہ جو اس پر غور کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور اس کے علم کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لیتے اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے، تو وہ ماہر نفسیات بن جاتا ہے. روح کے معاملے جتنا اس کا علم ہوگا اور پھر تقوی اور عمل ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اس پر کھلتے چلے جائیں گے اور اس کو روحانی بیماریوں کا پتہ چلتا چلا جائے گا، اور پھر اس کو اللہ اس کی روشنی میں بصیرت عطا فرمائیں گے. کیونکہ انسانوں کی پہچان یہ بہت اہم چیز ہے، ایک بہت اہم رکن انسان کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ، لوگوں کو جان لینا، انسانوں کی نفسیات اور ان کے حالات اور قوموں کی نفسیات، معاشرے، ان کو سمجھنا کہ اجتماعی طور پر یہ جس طرف جا رہے ہیں تو اس میں کیا شعور ہے جو کار فرما ہے، اس کے پیچھے کیا شعور ہے، اس کو جان لینا. تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ صرف قرآن سکھاتا ہے، قرآن کے اسباق ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سائنس، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیں اتنے باطن کے اندر اتار سکے اور ہمیں یہ چیزیں بتا سکے. تو اللہ کا کتنا عظیم ہم پر یہ احسان ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا، فرمایا کہ افی قلوبہم مرض. اب اس آیت میں ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورت آیت نمبر 50، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 بڑے بڑے مرض بتائے ہیں اور یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہیں. یہ ایک قانونی اور اصولی آیت ہے، باقی آیتوں کی طرح اس میں بھی قانون اور اصول بڑا واضح انداز میں بیان ہوا ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے. فرمایا افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، بیماری ہے، ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں. 2 بیماریاں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں اور 2 ہی بنیاد بنتی ہیں. پوری نسل انسانی کو اٹھا لیجئے، جنات کو بھی اٹھا لیں، ثقلین، آپ کو ان 2 کے سوا گناہ کا جو اصل ہے وہ کہیں نہیں ملے گی، یا شہوت ہے یا شک ہے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، ام ارتابوا، یا شک میں پڑ گئے ہیں. شہوت اور شک، ریب اور شہوت 2 بڑے بڑے یہ امراض ہیں. شک یا شبہ، اس کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے، آپ نے سمجھا تھا، آپ نے جانا تھا کہ ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق اور دل کے عمل اور پھر اس کی بنیاد پر انسان کے ظاہری اعضاء کا عمل، اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، تصدیق بالقلب اور اس کے بعد پھر عمل بالجوارح، اس کا نام ایمان ہے. تصدیق میں ایمان کی جو تصدیق ہے، جو کیفیت اس کے دل میں ہے، اس میں جو چیز جو ہے وہ دراڑ پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے، وہ شک اور شبہ ہے. یہ اس کو ہلا دیتا ہے اور اس میں فساد پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ دل اصل ہے. دل کیا ہے، اصل ہے انسان کی، انسانیت کی اصل دل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. تو دل اصل ہے. تو دل کے اندر شبہ پیدا ہو جائے، شبہ کا جب مرض پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، تو تصدیق اور ایمان کی جو اصل ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے. اور دوسرا مرض جو ہے وہ شہوت ہے. جس طرح سے شک جو ہے وہ فساد ہے عقیدے کا، اس طرح شہوت جو ہے وہ فساد ہے عمل کا.
شہوت کیا ہے؟ عمل کا فساد. انسان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے, وہ جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات برحق ہے, حق ہے, اور اس کو معلوم ہے کہ اسی میں نجات, اسی میں فلاح ہے, لیکن اس کی شہوت اسے مجبور کرتی ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں. اس کی جو عارضی اور جلدی حاصل ہونے والی اغراض ہیں اور اس کی خواہشات ہیں, شہوات ہیں, وہ اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی حقیقی خوشی کو ضائع کر دے. شارٹ ٹرم ایمنیزیا, آپ نے دیکھا نا جو سگریٹ پیتے ہیں, میں نے کئی ڈاکٹرز حضرات کو دیکھا ہے, ڈاکٹرز کو دیکھا ہے میں نے, اس کے جو ہے نقصانات بتاتے ہیں کہ بہت ہی نقصان ہے, کینسرس ہے, اس میں یہ ہے. تو ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے, ڈاکٹر صاحب یہاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں, تو بہرحال یہ کہ بات میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر کمیونٹی کا اس میں کوئی وہ مقصد نہیں ہے, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن کو زیادہ علم ہے طب کا اور میڈیسن کا, ان کی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سے انسان بھول جاتا ہے وقتی اپنی اس ایک انسان کے جو جذبہ ہوتا ہے اور اس کو پورا کرنے کا انسان بعض دفعہ کس طرح سے اپنی حقیقی مقصد کو اور منزل کو بھول جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے جی ہے تو کینسرس ٹھیک ہے, اسی طرح کے مسائل ہیں, مگر تھوڑا سا نکوٹینک افیکٹ ہو جائے, سر میں درد ہو رہی ہے, ذرا ٹھیک ہو جائے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پیتے ہیں, اور اس میں تو پوری میڈیکل سائنس متفق ہے کہ کتنا نقصان دہ چیز ہے, اور کینسرس ہے اور بہت سی بیماریوں کا باعث ہے. ویسے بھی بیماری ہے, ایک مستقل روگ ہے انسان کے لیے, اس کے جسم کے لیے اور اس کے لنگز کے لیے اور دیگر اعضاء کے لیے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو اسی طرح سے ایک نشہ ہے. شہوت بھی ایک نشہ ہے, ایک خمار ہے جو انسان کی عقل پر جب پڑتا ہے, جیسے کہ شراب ہے نا, خمر, انما الخمر, کیوں کہا اس کو خمر, کہ ڈھانپ لیتا ہے, عقل کو ڈھانپ لیتا ہے, تو انسان کی عقل مفقود ہو جاتی ہے, اس وقت اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اسے سلب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. شک اور شہوت, تو اس میں اگر آپ غور کریں تو یہود کا جو مرض ہے نا, ان کی جو گمراہی ہے, وہ اس بنا پر کم تھی کہ ان کو حق کا علم نہیں تھا. ان کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے, اور یہی اللہ کے رسول ہیں, یعرفون کما یعرفون ابناءہم, بلکہ اہل کتاب اس میں سارے مشترک ہیں, لیکن خاص یہود کی بات ہے کہ مغضوب علیہم ہے نا, یہ وصف ان کا نمایاں ہے مغضوب علیہم کا, لیکن وہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے علم کے باوجود اس کا انکار کیا اپنی شہوت کی وجہ سے, اپنے حسد, حسد بھی تو شہوت کی ایک قسم ہے نا, اپنے حسد کی وجہ سے. تو فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب انہوں نے خود یہ ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ دونوں ہی مہلک مرض ہیں, اور نصارہ جو ہیں وہ بیچارے اپنے عقیدے میں اور اپنی اصل سوچ میں ہی گمراہی کا شکار ہیں. بسا اوقات ان کا قصد اگر ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن ان کے پاس علم نہیں, تو بغیر علم کے وہ عمل کرتے ہیں, اور یہود جو ہے وہ علم کے بعد گمراہی کا شکار ہوئے, مغضوب علیہم. بہرحال تو یہ دو بیماریاں ہیں, ایک شک اور ایک شہوت. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا, یہ جو دلوں میں مرض کی بات ہے, یہ اللہ نے منافقین کی صفت بیان فرمائی کئی مقامات پر. سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اور یہ جملہ اسمیہ ہے, فی قلوبہم مرض, کیونکہ یہ دائمی صفت ہے. بیماری یہ نہیں کہ ایک لمحے ہے اگلے لمحے نہیں ہے, بلکہ بیمار ہونا ایک ان کا دائمی وصف ہے. امرتابو یہ فعل کی صورت میں ہے, یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں کہ ایمان کا اقرار کیا پہلے, یقولون آمنا باللہ وبرسولہ, یہ جو پہلے بھی کلام میں آیا ہے, کہنے کے بعد تو پھر اس کے بعد اس شک میں پڑ گئے اپنے ایمان کے اندر. تو یہ ان کی کیفیت ہے. مرض اور ریب, تو جو یہ ریب ہے, امرتابو, ارتیاب, یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم صرف شک نہیں کہہ سکتے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اپنے اپنے مقام پر, ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے, اور ان کو دوسرے الفاظ کے ساتھ سمجھایا تو جا سکتا ہے, مگر ان کو اس کی پرفیکٹ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ. اور نہ ترادف کا یہ مطلب ہے کہ مترادف ہے تو آپ اس کو بالکل وہ رکھ لیں تو ایک ہی بات ہے, ایسی چیز نہیں ہے. فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا شک فیہ تو نہیں کہا, لیکن فرمایا بل ہم فی شک,
قرآن میں شک کا لفظ بھی آیا, وہاں ریب نہیں بولا, وہاں شک بولا ہے. یہاں بولا ہے کہ وہ شک میں پڑ کیا, یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں, ام کے ساتھ فرمایا. تو ریب کیا چیز ہے؟ ریب کو سمجھانے کے لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثال دی اس لفظ کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ایک بار ایک سفر میں صحابہ کرام نے ایک ہرن کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا, اور ان کو خیال ہوا کسی کو کہ ہم اس کا شکار کر لیں کیونکہ سویا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ لا یریبہ احد بشیء, کہ اسے کوئی کسی چیز کے ساتھ ریب میں نہ ڈالے. یعنی جب اس کو شکار کرنے کی کوشش کرے گا تو ہرن اچانک جب ہڑبڑا کے اٹھے گا اور وہ دیکھے گا کہ میرے سامنے شکاری موجود ہے, تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو اس کی کیفیت ہوگی نا, یہ ریب ہے. اس میں شک ہے, اس میں خوف ہے, اور اس میں ایک اہم امر ہے نا جس میں شک ہے کہ معمولی بات ہے, اہم امر ہے, اس کے لیے بہت بڑی بات ہے, اس کی جان کا خطرہ ہے نا, ایک بہت اہم امر ہے اس کے لیے, معمولی چیز نہیں ہے. شک معمولی شے میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ریب عام طور پر اہم امور کے لیے ہوتا ہے, اس کی جان کا خطرہ ہے. لیکن اپنی جان کے خطرے کے موقع پر جان بچانے کا معاملہ درپیش ہے, لیکن وہ کیا کرے یہ سمجھ نہیں آ رہا, اس کو آ رہا ہے, کنفیوز ہو گیا ہے. اور وہ اس کی جو کیفیت ہے کہ میں کیا کروں, بھاگوں, کیا کروں, تو یہ چیز, یہ چھپ جاؤں کسی شے, تو یہ جو تمام امور ہیں, جو کیفیت ہے, اس کو ریب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے نا, یہ کیفیت ہے اضطراب, الشک مع القلق والاضطراب. صرف شک نہیں بلکہ وہ شک اس میں قلق ہے اور اس میں اضطراب ہے, بے چینی ہے, یہ ریب ہوتا ہے. تو یہ کس کے دل میں ہوتا ہے؟ کہ جس کو صرف عدم یقین کی بات نہ ہو, بلکہ عدم یقین کے ساتھ جس کو پتہ ہو کہ خوفناک امر ہے, ایک بڑا معاملہ ہے, اور وہ کچھ ایسا کر رہا ہے کہ جو اس کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک اہم امر ہے, اہم معاملہ ہے جس میں وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہے اور وہ تضاد کا شکار ہے, اضطراب کا شکار ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ عظیم کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, یا کوئی ریب نہیں ہے اس میں. جو ریب, لفظ ریب ہے, تو کیا مطلب ہے اس میں؟ کہ یہ کتاب جو ہے اس میں ریب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتی, کسی انسان کی طرف سے ہوتی, تو 23 سالہ دور میں یہ کتاب مختلف اوقات میں, مختلف حالات میں نازل ہوئی, اور کس زبان مبارک سے نکلی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. کبھی آپ غصے میں ہوتے, کبھی آپ جو ہے وہ خوشی کے عالم میں ہوتے, کبھی غم کے عالم میں ہوتے, تو انسان کی کیفیت مختلف ہے. تو اگر انسان خود سے کلام گھڑے یا کسی انسان سے وہ لے کر آگے پیش کر دے, تو پھر مختلف کیفیتوں میں اس کا بہت امکان ہے کہ 23 سال کے عرصے میں جب انسان کی زندگی میں بہت سے انقلاب برپا ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ہوئے اللہ کے رسول کی زندگی میں انقلاب, تو پھر انسان اپنی ان تمام باتوں کو اختلاف اور اضطراب سے بالکل محفوظ رکھے اور ہر بات دوسری کو پوری طرح سے مضبوط کرے, ثابت کرے. ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو جس کی کلام میں اضطراب ہوتا ہے اس کا ذہن بھی اضطراب کا شکار ہوتا ہے. تو جب اس کلام میں اضطراب نہیں ہے, سرے سے اس میں ریب ہے ہی نہیں کہ ایک بات وہاں پر ایک بات وہاں پر ہے, بلکہ ہر بات ایسی ہے کتاب متشابہ مثانی, کہ ہر بات دوسری بات کو سپورٹ کرتی ہے, اسے مضبوط کرتی ہے, اس کی توثیق کرتی ہے, اس کا اثبات کرتی ہے, اس کو مضبوط کرتی ہے. تو اس لیے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. تو فرمایا کہ افی قلوب مرض ام ارتابوا, یا ان کو شک ہے, شک میں پڑ گئے ہیں, ام یخافون, یہ تو چلو ایک بات ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد, ایمان کا قول کہنے کے بعد, یا تو ان کے دلوں میں ایسا مرض ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں آ رہے. دیکھیں نا بات کیا ہو رہی ہے, پہلے ظاہر کی بات ہوئی ہے, اس آیت میں باطن بیان ہو رہا ہے. ظاہر کیا تھا کہ جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے کہ آؤ وہ فیصلہ کرتے ہیں, تو یہ نہیں آتے, فوراً منہ موڑ لیتے ہیں جب تک کہ حق ان کی 100% حق ان کی جانب نہ ہو. فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو ان کے دلوں میں مرض ہے, شہوت ہے. شہوت کیا ہے؟ کہ اپنی خواہش پرستی ہے اور اس کے مطابق یہ بات چاہتے ہیں. معلوم ہے ان کو کہ حق کیا ہے, لیکن خواہش پرستی سے مغلوب ہو جاتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ یہاں پر شک میں پڑ گئے ہیں. ایمان صرف منہ سے بولا ہے اور ان کو ایمان کی جو کیفیت ہے اس پر یقین نہیں ہے, اپنے اس قول پر کہ آمنا باللہ
ابھی رسول ہی، اس پر ان کو ایمان نہیں ہے، حقیقتاً ایمان نہیں ہے، منہ سے کہہ دیا ہے لیکن دل و نگاہ مسلمان نہیں ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہے۔ ام یخافون، یہ ان کو مستقبل میں کوئی خوف ہے، یہ بھی ایک ریب کی قسم ہے لیکن یہ ایک الگ جنس ہے، یہ ان کو خوف یہ ہے ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ یار اگر ہم نے یہ بات مان لی، جھکا لیا سر اپنا کہ چلو ٹھیک ہے ہمارے معاملات کا کل فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کریں گے، شریعت کرے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر یہ ظلم ہی کر دیں اور زیادتی کر دیں، انصاف سے کام نہ لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پہ ظلم کریں گے؟ کیا قرآن عین عدل نہیں ہے؟ جو پہلا خارجی یا خارجیوں کا جو اصل تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنہ ظاہر ہو گیا تھا نا، تو اس شخص نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول سے جب آپ تقسیم کر رہے تھے غنیمت؟ تو اس نے کہا کہ اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عدل کریں، عدل نہیں کرتے ہیں۔ یا اس نے کہا کہ یہ بات عدل کے منافی ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہ شک تھا کہ اللہ کے رسول ظلم کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ جب امین، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بات میں شک کرنا اور اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا شک رکھنا کہ ان کی بات، ان کا فیصلہ، اس میں ظلم ہو سکتا ہے، ظلم ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بیماری۔ تو تین چیزیں ذکر ہوئی یہاں پہ، کون کون سی؟ مرض اور ارتیاب یا شک، ریب، اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ خوف کہ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں ظلم بھی ہو سکتا ہے اور عدل سے تجاوز بھی ہو سکتا ہے، بے انصافی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بل اولئک هم الظالمون، فرمایا کہ بلکہ یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اب یہ بل جو ہوتا ہے نا، یہ یہاں پر جو آیا ہے تو اس کے دو فنکشن ہوتے ہیں عام طور پر جب اس طرح کے جملوں میں، اس طرح کے سیاقات میں یہ آتا ہے جملے کے بعد، یا تو یہ آتا ہے ابطال کے لیے یا آتا ہے انتقال کے لیے۔ ابطال کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے بات ہوئی ہے نا، اس بات کو بالکل ختم کر دو، اس کو منسوخ کر دو، ٹھیک ہے، اس کو نلیفائی کر دو، اور اس کے بعد جو بات آ رہی ہے اس کا اس بات کرو، یہ ہے ابطال۔ مثال کیا ہے اس کی؟ فرمایا کہ ام بھی، یعنی جس طرح سے قرآن میں آتا ہے، چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، ٹھیک ہے، یعنی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو قول تھا اس سے پہلے کہ وہ مردہ ہیں، اس قول کی نفی کر دی نا بل نے آ کر کہ نہیں، یہ جو بات ہے کہ مردہ ہے یہ غلط ہے، اور صحیح بات کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ بھی ہے کہ ولکن لا تشعرون۔ تو یہ تو ابطال ہے کہ پہلی بات، پہلا حکم جو ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کا اثبات کیا جائے۔ اور بھی اس کی مثالیں ہیں۔ دوسرا بل کا جو ہے وہ عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلی بات کا جو ہے اس کی نفی نہیں کرتا، اس حکم کو برقرار رکھتا ہے، لیکن ایک نئی جہت، ایک نئے قضیے کو بیان کر دیتا ہے، ایک نئی جہت کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے تزکیہ کر لیا اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اب یہاں پر جو ہے فلاح جو پہلے بیان ہوئی ہے کہ نماز پڑھنے سے، تزکیہ کرنے سے انسان مفلح بن جاتا ہے، فلاح حاصل کر لیتا ہے، اس کی نفی تو نہیں کی گئی نا۔ تو ایک نئی جہت بیان کی ہے کہ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تو اس کو انتقال کہا جاتا ہے کہ پہلی بات سے منتقل ہو کر ایک نئی بات، ایک نئی جہت کی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے بل اولئک هم الظالمون، ابھی میرا سوال آپ سے ہے کہ یہاں پر بل آیا ہے تو اس بل کو ہم ابطال مانیں یا انتقال مانیں سابقہ حکم سے؟ یعنی اگر آپ اس کو ابطال مانیں گے تو مطلب یہ ہوگا
کہ پیچھے جو بات ہوئی ہے نا کہ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ایسا طرز عمل ظاہر کرنے والے یا ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے یا وہ شک میں پڑ جاتے ہیں یا ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ شریعت میں ظلم ہوگا، یہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات لازماً ہوگی. تو بل کا مطلب ہوا کہ نہیں، یہ تینوں باتیں نہیں ہیں اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ ظالم ہیں. تو پہلی تمام باتوں کا انکار ہو گیا، یہ تو پھر ابطال ہو جائے گا. اور انتقال کیا ہوگا؟ انتقال یہ ہے کہ نہیں، بل اولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہیں ایک نئی جہت کی طرف، ان کے ایک نئے وصف کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کے دلوں میں مرض بھی ہو سکتا ہے، یہ شک میں پڑے ہو سکتے ہیں، یا ان کے دلوں میں ایک ریب کی کئی ایک اور نو ہوگی جو کہ خوف ہے کہ شریعت میں عدل نہیں ہے. بل اولئک هم الظالمون، اور پھر ایک نئی جہت بھی متعارف کرے گی ہے کہ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں. تو کیا خیال ہے، یہ انتقال لگتا ہے یا ابطال لگتا ہے آپ کو؟ انتقال لگتا ہے، یہی مناسب ہے یہاں پر، کیونکہ دلوں میں مرض بھی ظلم ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے ریب ہونا ظلم ہے یا نہیں؟ یہ بھی ظلم کی ایک نوع ہے. اور اسی طرح سے پھر شریعت کے بارے میں شک کرنا کہ اس میں عدل نہیں، یہ بھی ظلم کی قسم ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ظلم ان تمام چیزوں کو شامل ہے. البتہ اس کا وصف الگ سے بیان کر دیا گیا، اس میں ایک نئی جہت آ گئی کہ یہ ظالم لوگوں کی نشانی ہے، یہ ظالم ہے، یہی لوگ ظالم ہیں. کیونکہ آخر میں کیا انہوں نے کہا، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. حیف کیا ہوتا ہے؟ کہ باطل کی طرف اور عدم انصاف کی طرف میلان ہونا، یہ حیف ہے. تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کے دلوں میں یہ خوف اگر آ جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ انصاف نہیں کرنے والے بلکہ ان کا میلان ظلم کی طرف ہے معاذ اللہ، تو جب یہ ان کو ظالم کہتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بل اولئک هم الظالمون، وہ ظالم نہیں بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں. یہ ہیں جو ایسا قول کہنے والے ہیں، ایسی سوچ رکھنے والے ہیں، اصل میں یہ ظالم یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے بات؟ تو یہ مفہوم ہے جی اس آیت کا. اب یہاں پہ دیکھیے یہ ذکر ہوا تو کوئی حرج نہیں، تھوڑی سی بات ایک کر لیں کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس پہ علماء نے خاص طور پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم نے بہت تفصیل سے دلوں کے امراض کو بیان کیا اور ذکر کیا. ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فتنوں کے باب میں آپ حضرات کو علم ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فتنوں کے باب میں سب سے زیادہ ان کے پاس علم تھا احادیث کا، حدیث رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ سے سوال ہی فتنوں کے بارے میں کیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر صحابہ کرام ایک مجلس میں موجود تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو فتنوں کے مقابلے میں ایک دروازہ تھے امت کا جس کو کہ توڑ دیا گیا، اور اسی حدیث میں ذکر ہے اس کا. تو انہوں نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ مجھے فتنوں کے بارے میں بتاؤ. تو صحابہ نے کہا کہ آپ شاید اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو انسان کو اپنے مال میں ہوتا ہے، اپنے اہل میں ہوتا ہے، اپنے بیٹوں میں ہوتا ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ. تو کہنے لگے نہیں، میں اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا کیونکہ یہ تو وہ فتنے ہیں کہ جن کا کفارہ انسان کی نماز صدقات بن جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے، انسان اگر یعنی یہ نہیں کہ کسی بڑے فتنے میں گرفتار ہو گیا، ابھی انسان مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں کچھ کوتاہی کر بیٹھتا ہے اور پھر اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو یہ فتنے ہیں کہ اس کی نماز، اس کا صدقہ، اس کی توبہ، اس کا کفارہ بن جاتی ہے. میں اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، بلکہ میں اس فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ التی تموج موج البحر، جو سمندر کی لہروں کی مانند آئیں گے، یعنی بہت خطرناک فتنے ہوں گے اور وہ سوار ہو جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے. ان کے بارے میں مجھے بتاؤ. کون بتائے گا؟ تو حذیفہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. تو وہ کیا بتانے لگے؟ اب یہ سنیے ذرا. اور دل کی کیفیت فتنوں کے بالمقابل دل کی حالت کیا ہوتی ہے، دلوں کی حالت اور ان کی اقسام کیا ہوتی ہیں، اس حدیث میں ذکر ہے. کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا، فرماتے تھے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا او عودا عودا، کہ فتنے جو ہے وہ دلوں پر اس طرح پیش کیے جائیں گے جیسے آپ کوئی چٹائی بنتے ہیں نا تنکوں کے ساتھ، تو کتنے تنکے ہوتے ہیں چٹائی میں؟ ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں نا. تو کس طرح سے آپ ایک کے بعد دوسرا جوڑتے ہیں ساتھ، ایسے ہی ہے نا، ایک پھر دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ پیوست کرتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اس طرح سے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے. اور کون سے فتنے؟ وہ فتنے جو بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں اس امت پر. اور اس کے بعد یہ بھی اس کے آخر میں ذکر ہے کہ
عمر نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان فتنوں سے محفوظ رکھیں. تو حذیفہ نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے. تو عمر نے کہا اچھا وہ دروازہ جو ہے اس کو کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حذیفہ نے کہا کہ بلکہ اس کو توڑ دیا جائے گا. تو حضرت عمر کو خوب معلوم تھا کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ. اور اس لیے صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ اے دروازہ یا فتنوں کے مقابلے میں بند، ان کا نام رکھا ہوا تھا حضرت عمر کا، ان کو یہ کہا کرتے ان کی صفت کی بنا پر. تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ تنکا بار بار آتا ہے اس عمل میں چٹائی کو بننے کے، اسی طرح سے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے. انسان کے دلوں پر، اس امت کے لوگوں کے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے. نظر کا فتنہ، ہاتھ کا فتنہ، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، بازار میں ہے، سڑک پر ہے، کان بھی فتنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں. کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی، کوئی دینی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے، ایک سائٹ پہ ایک عریاں تصویر آ گئی، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عوداً یا عوداً، بار بار، اور اس نے وہ دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ آپ اس کا فیصلہ سنیے آگے کیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، کہ اب دل کے دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک دل وہ ہیں جو اسفنج کی طرح عمل کرتے ہیں کہ اس فتنے کو چوس لیتے ہیں. عمل کرنا ضروری نہیں ہے. فتنہ پیش ہوا، عقیدے کا کوئی فتنہ پیش ہوا، کوئی شہوت کا فتنہ پیش ہوا، کوئی شک کا مرض ہوا، کوئی بھی فتنہ کفر نے پیش کیا، فاسق شخص نے، فاجر نے، فحشکار نے، اور یہ فتنے آتے ہیں. اللہ کی طرف سے بھی آزمائش آتی ہے اور شیطان بھی ان فتنوں کو انسان کے لیے سجا کر بنا کر پیش کرتا ہے. ایسے کہ فرمایا کہ فتنہ تو امتی المال، اور فرمایا کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر فتنہ امت کے لیے نہیں چھوڑا. اس طرح سے مختلف احادیث ہیں اللہ کے رسول کی. تو جب فتنہ آتا ہے تو جس دل نے اس فتنے کو پی لیا، اس کو اپنے دل میں جگہ دے دی اور اللہ سے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اس کو فوراً معاف نہیں کروایا، ڈر نہیں گیا، اس سے بچنے کی دعا نہیں کی، اس سے رک نہیں گیا، اور عزم کر لیا کہ چلو کبھی موقع ملے گا اس کو بھی دیکھ لیں گے، یا اس سے اپنی آنکھوں کو لذت دے دی، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو اس سے محظوظ کر لیا. فرمایا کہ ای قلب اشربها، جس کو وہ پلا دیا گیا. سبحان اللہ. پلانے کا لفظ ہے کیونکہ یہ شریانوں میں اور خون میں شامل ہو جاتا ہے نا پھر انسان کے. یہ روحانی دنیا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بتا سکتے ہیں جس نے روح کو تخلیق کیا ہے. ہم تو روح کو جانتے نہیں ہیں، اللہ نے تخلیق کیا، اللہ کو بہتر معلوم ہے. تو اللہ کے رسول وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے تو بتاتا ہے کہ روح کے معاملات کیا ہیں. آتا ہے نا قرآن میں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ یہودیوں کے دلوں میں کیا پلایا گیا تھا؟ ان کو بچھڑا پلا دی، یعنی ان کے رگ و پے میں یہ سما گئی تھی محبت اس بچھڑے کی، غیر اللہ کے معبود، غیر اللہ کی عبادت. تو فرمایا کہ جس دل نے اس فتنے کو جذب کر لیا، اپنے اندر جگہ دے دی، اس میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور ہر وہ دل جس نے اس فتنے کو جذب کرنے سے انکار کر دیا، اس کو رد کر دیا کہ نہیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا، ڈر گیا اور اللہ کو یاد کر لیا، ذکر اللہ، فرمایا اس کے دل میں ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑا سا دیکھنا ہی تو ہے، چلو تھوڑی سی سننا ہی تو ہے، تھوڑا سا معاملہ ہے، کر لیتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو کافی کچھ دیا ہوا ہے ہم نے، تھوڑا بہت اس کو بھی کرنا چاہیے ہمارے ساتھ کوآپریٹ. تو فرمایا کہ جو اس سوچ پہ نہیں چلتا اس کو رد کر دیتا ہے اللہ کے خوف سے. اور اللہ کے خوف کے سوا کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو معصیت سے روکے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب اللہ کا خوف نہیں روک سکتا تو پھر کوئی شے نہیں روک سکتی ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ اس کے دل میں اس کی برکت سے ایک سفید نقطہ کہ نور پیدا ہو جاتا ہے. آگے سنیے، فرمایا حتی تصیر علی قلبین، حتیٰ کہ انسان، یہ امت دو طرح کے دلوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. پوری امت دو دل بن جاتے ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے دلوں کی.
دو دل بن جاتے ہیں. فرمایا علی ابیض مثل الصفا، ایک دل ایسا ہو جاتا ہے جو بالکل سفید اور روشن ہے اور چمکدار ہے اور اس کی سطح بھی ملائم ہے، اتنی کہ کوئی چیز اس پر نجاست یا کوئی گندگی ٹک نہیں سکتی ہے، اور وہ روشن ہے، سفید ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد جو اس کی فضیلت بیان ہونے لگی ہے نا اس دل کی، وہ سن لیجئے اور سوچیے ذرا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہم پر کتنے احسانات ہیں. فرمایا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس کے بعد کوئی فتنہ اس دل کو خراب نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اس دل کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. اللہ ہمارے دل کو ویسا بنا دے، ان میں شامل کر دے، ہمارے دل کو ان دلوں جیسا بنا دے، انہی دلوں میں شامل کر دے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بے نیاز اور غنی ذات ہے، اسی نے عطا. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا عمل تو اس قابل نہیں ہے، وہ اپنی رحمت سے اس کو چاہے عطا کر سکتا ہے. اور فرمایا اس کے مقابلے میں والآخر اسود مرباد، فرمایا دوسرا جو ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا ہے کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور سیاہی مائل. کلکوز مجخیہ، جیسے کہ ایک برتن ہے، برتن کو اگر آپ اوندھا کر دیں تو وہ اوندھے پڑے ہوئے برتن کی مانند ہو جاتا ہے. برتن میں جب برتن کو آپ اوندھا کرتے ہیں تو اس میں سے جو ہوتا ہے اگر اس میں کوئی خیر یا ایمان ہے تو وہ نکل جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے اندر جو گندگی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، جب اس کو اوندھا کر دیں گے تو وہ باہر نہیں آ سکتی ہے، وہ اس کے اندر موجود رہے گی. اب مزید اس میں جب اوندھا کرنے کے بعد اس میں ایمان اور خیر داخل نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر جو فتنے اور شر اس نے جذب کر لی ہیں اپنے اندر وہ باہر نہیں نکل سکتے. سبحان اللہ. کیا عظیم تعبیر اور مثال دی ہے اللہ کے رسول نے. اس طرح اوندھے کیے ہوئے برتن کی مانند ہو جاتا ہے. فرمایا کہ لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا الا ما اشرب من هواه، نہ کسی معروف کو معروف جانتا ہے وہ دل، نہ کسی منکر کو منکر جانتا ہے، بس وہی جانتا ہے جو اس کی خواہش نے اس کو کہا ہے. تو میرے بھائیو یہ وہی حدیث ہے، اسی کی تصدیق ہے. اس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ دو طرح کے خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے قیامت کے قریب. فرمایا فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، فسطاط نفاق لا ایمان فیہ. ایک خیمہ اہل ایمان کا ہوگا جس میں نفاق بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا، نفاق نہیں ہوگا جس میں، اور ایک خیمہ اہل نفاق کا ہوگا جس میں ایمان بالکل نہیں ہوگا. آپ غور کیجئے جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جاتے جا رہے ہیں تو انسانی طبقات میں تقسیم واضح ہوتی جا رہی ہے. اس سے پہلے ہمیں آتا تھا کہ خیر والے لوگ ہیں، شر کے لوگ ہیں، اور درمیان میں کافی طبقات موجود تھے. اب درمیان والے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ چھٹتے جا رہے ہیں، اور واضح طور پر دو قبیلے اور دو اجناس بنتی جا رہی ہیں، ایک خالص ایمان اور ایک خالص نفاق. اور یہی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہاں تک کہ، اور اسی بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور عمر کو خوف تھا اور اسی بارے میں وہ جاننا چاہتے تھے کہ بتاؤ کہ وہ فتنے کب آئیں گے کہ جو انسانیت کو تقسیم کر کے رکھ دیں گے، اور ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی ہے. سیدھی سی بات ہے. اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو دیکھیے یہ میں اور آپ ہم سب ہم خوف میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، کیونکہ یہ فتنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دم سے نہیں آتے کہ واضح ہو کر آپ کے سامنے ہو، بلکہ تنکے کی مانند آتے ہیں. ایک تنکا پھر تنکا، ہزاروں دفعہ، لاکھوں دفعہ، معمولی کر کے. اگر دل ان کو جذب کرتا چلا جائے، دل کو محسوس بھی نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا دل کو، اور دل میں اپنی جگہ بناتے چلے جاتے ہیں، اور دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ ایک شخص اگر منزل پہ جانا ہے تو اپنے راستے میں اگر ہزاروں میل کا اس کا سفر ہے یا تھوڑا بھی ہے اس سے، تو اگر وہ ذرا سا اپنے راستے سے ہٹنا شروع کر دے، ایک طرف ایک جانب ہونا شروع کر دے، تو وہاں تک پہنچتے ہوئے وہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. اسی طرح سے انسان کا ذہن پلٹ جاتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے، اگر ہم مجھ سمیت اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شاید جن کو اللہ نے توفیق دی، جب ان کی کیفیت ایمانی ہوتی ہے، ان کا ایمان قوی ہوتا ہے اور اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ایک چیز کو وہ خالص شر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن بعد میں جب اس ماحول میں جاتے ہیں اور اس کو معمولی سا گوارا کر لیتے ہیں کہ چلو خیر ہے، تھوڑی سی اگر یہاں پہ کوئی لغزش ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے قبول کر لو. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے دل میں اس برائی کی نفرت
ختم ہوتی جاتی ہے، بلکہ ایسے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو اس برائی سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو اس برائی کا دفاع کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ انسان جو کبھی اس برائی کے خلاف سب سے بڑا مدافع تھا، مجاہد تھا، ایک وقت آتا ہے کہ اس برائی کا سب سے بڑا وکیل بن جاتا ہے، اور اس برائی سے نفرت کرنے والے، اس برائی کو ختم کرنے والوں کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے، اہل حق کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، تنکا تنکا کر کے فتنے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ہم ان کو اس طرح پھیر دیں گے ان کے دل و نگاہ کو جیسے کبھی یہ ایمان لے کر ہی نہیں آئے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کی سنت جاری ہو جاتی ہے ان دلوں پر جو فتنوں کو معمولی سمجھتے ہیں، برائی کو، معصیت کو، اللہ کے گناہ کو، اور محقرات الذنوب، جو معمولی گناہ ہے نا ان کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں کہ خیر ہے، اس کی کون سی بات ہے، انہیں کرنے سے کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو معمولی گناہ تم سمجھتے ہو نا، یہ دلوں کو سیاہ کرنے والے یہی ہیں جو پکڑنے والے ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت کا جو ذکر ہے یہاں پر خاص طور پر بل اولئک هم الظالمون، اور یہاں پر کیوں ذکر ہے دلوں کا اور فتنے کا؟ کیونکہ بات یہاں پہ دلوں کے مرض کی اور نفاق کی ہو رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی، اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کس طرح سے انسان کو الٹا کر دیتا ہے۔ صحیح راستے پر چلنے والا انسان اگر فتنوں کو قبول کر لے تو الٹا ہو جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے منافقین کو الٹا کر دیا ہے ان کے اعمال کے بدلے میں، جو یہ صحیح بھی کرتے تھے اب یہ باطل پرست ہو گئے ہیں، اللہ نے حق چھین کر ان کو باطل پر لگا دیا ہے، اور یہ سبب خود بنتے ہیں ان کے اپنے اعمال۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ خود ٹیڑے ہوئے اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک بات کو روکتے ہیں کیونکہ اہم موضوع تھا تو کچھ تھوڑی سی تفصیل ہو گئی ہے، لیکن اس کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یقیناً انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں۔ اگلی ایک آیت بے شک دیکھ لیجئے، وہ ساتھ اس کے متعلق ہے، اس کا صرف ترجمہ ہی کافی ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین، اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ جی اگر یہ منافقین ہیں اور ان کو ڈر ہے شریعت کے بارے میں یا دلوں میں مرض ہے، تو پھر مومنین جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین، سوائے اس کے نہیں ہوتا اہل ایمان کا قول، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ فرمائے ان کے درمیان، ان یقولوا، مگر یہ کہ وہ کہہ دیتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، یا شک کا یا شہوت کا مرض ہے، یا وہ شریعت کو عادل نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا ان کا قول ہی صرف یہ ہوتا ہے انما کان قول المؤمنین، سوائے اس کے ان کا قول کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ان کو بلایا جائے فیصلے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف یا اللہ کے رسول کی سنت کی طرف، ان یقولوا، وہ صرف یہی کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ فرمایا واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں یقیناً کہ جو کامل فلاح پانے والے، کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے جی اہل ایمان کا طرز عمل، اور اس کے بالمقابل منافقین کا طرز عمل، جن کا دل مرض میں ڈوبا ہوا ہے اور بیماری ہے۔ اور پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے آیت النور جو بنیاد ہے ان تمام چیزوں کی، کہ دلوں میں اندھیرے اور نور، تو آپ دیکھیے کہ دلوں میں جو اندھیرے ہیں وہ یہی ہیں، شہوت کا اندھیرا ہے یا شک کا اندھیرا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑے بڑے امراض ہیں، اور یہ اندھیرے اور ظلمتیں ہیں، اور یہی دلوں کی بیماریاں ہیں، یہی نفاق ہے جو کفر تک لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بالمقابل فتنوں سے بچنے والا کون ہے؟ جو فتنوں کو رد کر دیتا ہے، جس کے دل پر فتنے پیش کیے جائیں تو اس کا دل محفوظ رہتا ہے اللہ کے توفیق سے۔ وہ کون ہے؟ جس کا قول ہمیشہ یہ ہوتا ہے، جس کا طرز عمل ہمیشہ یہ ہوتا ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آمنا وصدقنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا، سمعنا واطعنا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، اس کے باوجود ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، معصوم تو نہیں ہے خطا سے، غلطی ہو گئی، غفرانک ربنا،
تو اللہ سے اپنی کوتاہی کی مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے اس قول پر، اپنے اس بات پر جو ہے وہ جمتا نہیں ہے کہ جی اعتماد نہیں کر لیتا کہ میں نے زبان سے کہہ دیا تو میں اس پر اس کا مصداق بن گیا ہوں. نہیں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے. غفرانک ربنا والیک المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ اہل ایمان کا قول ہے، یہی انبیاء اور رسل کا قول ہے، یہی صحابہ کرام کا، یہ ان کی شان اور ان کا طرز عمل ہے. تو اللہ ہم سب کو اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کی ظاہراً باطناً توفیق عطا فرما دے. یہی کامل ایمان ہے، یہی دلوں کا نور ہے. جی